السلام کے سامنے فرشتوں کو سجدہ کروائیں. لیکن ابلیس نے انکار کر دیا. کیوں انکار کر دیا؟ کیونکہ اس کے پاس علم نہیں تھا. سماجی طور پہ ایک ذہن بنا ہوا ہے کہ ابلیس بھی بہت بڑا عالم تھا, بہت بڑا عبادت گزار تھا, بہت علم والا تھا. نہیں, ایسی بات نہیں. نہ تو قرآن میں یہ بات ثابت ہے, نہ حدیث میں ثابت. کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ انما یخشی اللہ من عباد العلماء, علم والے لوگ اللہ سے سب سے زیادہ ڈرتے ہیں. تو شیطان تو اللہ سے ڈرا ہی نہیں. جب اللہ نے اس کو کہا سجدہ کرنے کے لیے, اس نے انکار کر دیا. تو انکار کیوں کیا؟ جہالت کے بنا پہ کیا نا. کیونکہ جہالت کی وجہ سے انسان کے اندر غرور اور تکبر بھی پیدا ہوتا ہے. تو انما یخشی اللہ من عباد العلماء کے ضمن میں مفسرین نے یہ بات لکھی ہے کہ ابلیس کا سجدہ سے انکار کر دینا یہ اس کی جہالت کی دلیل ہے. کیونکہ اللہ نے تو فرمایا کہ اللہ کے بندوں میں سب سے زیادہ اللہ سے وہ ڈرتے جن کے پاس اللہ کا علم ہوتا ہے. اگر ابلیس کے پاس, شیطان کے پاس اللہ کا علم ہوتا تو وہ اللہ کو سجدہ کر دیتا. اس کے پاس علم نہیں تھا. اس لیے عالم اور علماء کو بھی لوگ طنز کا شکار بناتے ہیں کہ علم تو ابلیس کے پاس بھی تھا. نہیں, ایک جملے میں آپ پوری قربانیوں پہ کسی کے پانی پھیر دے رہے ہیں, یہ غیر مناسب الفاظ ہیں. کیونکہ اللہ کے پاس سجدہ کرنے سے انکار کیا, کیوں؟ جہالت کی وجہ سے. اس لیے جہالت جو ہے غرور اور تکبر کو پیدا کرتی ہے. جہالت انسان کے اندر سے اللہ کی معرفت اور اس کی محبت کو ختم کر دیتی ہے. اور یہ بھی یاد رکھیے کہ بغیر علم کے کوئی بھی عمل درست ہو ہی نہیں سکتا ہے. علم پہلے اور عمل بعد میں. اگر آپ کوئی عمل کر رہے ہیں اور آپ کو اس کا علم نہیں ہے تو آپ کو اس کا علم حاصل کرنا فرض ہے, ضروری ہے. کہ آپ کوئی کام کریں بس دیکھا دیکھی کوئی کام نہیں ہوتا ہے دین کا. علم کی بنیاد پر ہوتا ہے. علم کے بیس پہ کوئی بھی کام ہوتا ہے.